بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الحمدللہ تقریباً 2.5 پارے پڑھ چکے ہیں. اس سمسٹر میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کیا تھا، 15ویں پارے کے آغاز سے، اور اب جو ہے وہ ہم 17ویں پارے کو نصف سے آگے شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الحج ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اگرچہ اس کا بعض حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے. اور یہ عجیب صورت ہے. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جو بعض مکہ میں نازل ہوئی ہے، بعض مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بعض جو ہے وہ سفر میں نازل ہوئی ہے، بعض خضر میں نازل ہوئی ہے، اور بعض ناسخ ہے، بعض منسوخ ہے، بعض محکم ہے، بعض متشابہ ہے، اور اس میں بعض صلح کی باتیں ہیں، بعض جنگ کی باتیں ہیں. تو اس طرح اس کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہیں. باقی اس صورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا تھا، انبیاء کے عجز کا تذکرہ کیا تھا، انبیاء کے عجز کا تذکرہ کیا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عاجز ہیں. اسی لیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. انبیاء کا اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے وہ اس لیے ذکر کیا کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، عاجز ہیں. اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگنے والوں پر رد ہوگا. پہلے انبیاء کا عجز ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، تو اب اس صورت میں غیر اللہ سے مانگنے والوں پر رد ہوگا. اور بھی کئی اعتبار سے دونوں صورتوں میں ربط ہے. مثال کے طور پر یہ پچھلی صورت کے اختتام پر جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ کیا، کہا کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہوگا. اور اسی طرح پچھلی صورت کا جو مقصد تھا وہ تذکیر الغافلین، تنبیہ الغافلین، غافلوں کو یاد دہانی کروانا، غافلوں کو نصیحت کرنا، ان کو غفلت سے جگا دینا، یہ مقصد تھا. تو اب اس صورت کے آغاز میں ہی کہے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس صورت کا جو دعویٰ ہے یا صورت کا جو موضوع ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو توحید کا اس بات کرنا اور شرک کی تمام اقسام کا رد کرنا، شرک کی مختلف اقسام کا رد کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بعث بعد الموت کا اس بات کرنا، بعث بعد الموت کا اس بات کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے سب لوگوں کو یا نہیں؟ اس صورت میں 4 ابواب ہیں. پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو. کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے، قیامت کا جو بھون چال ہے، شیء عظیم وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، وہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سر آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. باقی لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر. ابھی ٹھیک ہوئی ہے، پہلے خراب تھی طرح. یہ ابھی کچھ ابھی سیکنڈ تو پہلے. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یہاں پر شیء عظیم، عظیم جو ہم اردو میں لفظ عظیم استعمال کرتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ اردو میں تو ہم کسی چیز کی مطلب ہم یہ عظیم کا لفظ جو ہے یہ پازیٹیو معنی میں استعمال کرتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ بہت عظیم مہینہ ہے، قرآن جو ہے وہ بہت عظیم کتاب ہے، لیکن عربی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کسی چیز کی بزرگی اور بڑائی اس معنی میں بیان کرنے کے لیے ہو، بلکہ یہ کسی چیز کی ہیبت اور ہولناکی، خطرناکی، کسی بھی چیز، کسی بھی اعتبار سے اس کا بڑا ہونا بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی سر۔ تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس آیت کے اندر دو چیزوں کا اس بات ہے۔ کون سی دو چیزوں کا اس بات ہوا اس آیت کے اندر؟ سر توحید کا اور آخرت کا۔ بارک اللہ فیکم، توحید کا اور آخرت کا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیاض پہ لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ نہیں سر، یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اچھا، ویسے کچھ لکھا ہوا ہے بیاض پہ اس صورت میں، اس صورت کے حوالے سے؟ جی سر، جو آپ نے ابھی مقدمہ دیا ہے، سارا انٹروڈکشن وہ سارا لکھا ہوا ہے جو پہلے دیا ہے، ہاں، جو جس کا پچھلی دفعہ دعویٰ پڑھا تھا والا۔ وہ والا؟ جی سر، وہ سیم ہی تھا جو بھی آپ نے بتایا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو سیم ہی ہوگا، ظاہر ہے میرے سامنے بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ جی سر بالکل۔ اچھا جی، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یوم ترونہا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تم دیکھو گے کہ تذہلو، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی، عما ارضعت، اس بچے سے کہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ اس دن کی ہیبت اور اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر اس دن کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو اس ہیبت اور اس کی ہولناکی کی وجہ سے وہ اپنے اس دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایموشنلی اس کے ساتھ اس کی بہت گہری اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ بلکہ جو مائیں ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ خواتین جو ہے وہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو وہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کے حوالے سے کانشیس ہوتی ہیں۔ مطلب رات کو سوتے ہوئے بھی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کو بالکل کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ کس حال میں ہے، نہیں، بلکہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کے حوالے سے اتنی زیادہ جو ہے وہ چھوٹے بچے کے حوالے سے خاص طور پہ۔ لیکن یہ اس دن کی جو ہیبت ہے اور اس دن کی جو ہولناکی ہے، یہ وہ ہے کہ اس دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی کہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ اور وتضع کل ذات حمل حملها، اور گرا دے گی کل ذات حمل، ہر حمل والی عورت، ہر وہ عورت جو کہ حمل سے ہے، حملها، اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں نا، ان کا انسان کے جسم پر، انسان کے جو فزیکل اس کی جو باڈی ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا یا نہیں؟ انسان جی کے جو سر۔ ایموشنز ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو پتہ ہے شدید خوف کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اگر بعض دفعہ ایک بندہ بہت شدید خوف ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سر وہ پریشان دکھائی دیتا ہے اس طرح کا۔ جمیل، سر وہ ماشاء اللہ، نارملی ماشاء رہتا ہے۔ اللہ علیک۔ احسان بھائی کمال کر دیا یار آپ نے، بارک اللہ فیک۔ آپ نے بتایا کہ اگر بندہ بہت خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ پریشان دکھائی دیتا سوری سر۔ سر سکتے میں آ ہے۔ یا جاتا ہے۔ سلام یا سلام۔ سر وہ تو ہاں جی، نارملی کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا۔ شیخ صاحب، اس کی ہارٹ بیٹ وغیرہ انکریز ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ باڈی جو ہے اس کے اندر ہارمونس ہیں جو اس نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے باڈی کو۔ تو ہماری باڈی میں بہت ایڈرینلن ہارمون ہوتے ہیں جمیل جو جمیل باڈی جمیل کو، جدا، جس کو فلائٹ جمیل فلائٹ جدا۔ ہارمون کہتے ہیں۔
اللہ اکبر، سادہ سا جو میں جواب سننا چاہ رہا تھا وہ تو آپ نے دیا نہیں. وہ یہ ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ خوف زدہ اگر اچانک ہو تو اس کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کو جی پتا ہے سر. دنیا کے اندر ایک ایسی دنیا کے اندر ایک فوج ایسی بھی ہے جو کہ ڈائپرز پہن کے لڑتی ہے، پتا ہے آپ کو؟ جی جی سر. سر. کون سی فوج ہے وہ؟ سر پہلے تو امریکہ کے بارے میں کہتے تھے، اب اسرائیل کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جنگ کے ظروف ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ، اور ویسے بھی خاص طور پہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کے بارے میں تو خود اللہ رب العزت نے بتایا نا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. کہ زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ جو حریص قوم ہے وہ یہود ہیں. تو بہرحال یہ بات اور طرف نکل گئی. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کا انسان کی جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. انسان کے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ سخت قسم کی خوشی یا سخت قسم کا جو غم ہے یا اس طرح کی کوئی کیفیت اگر طاری ہو تو جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کا حمل بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یعنی کہ فزیکلی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن وہ شدید دکھ یا شدید خوشی یا کوئی ایسی کیفیت کہ جس کے اندر اچانک بندے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنز اس کے جو ہے وہ تبدیل ہوں تو صرف اس چیز کے ذریعے بھی جو حمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی سر آ گئی ہوں. ہاں تو یہ یہاں پر جو ہے وہ قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اس دن کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ ہر حمل والی جو ہے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. امجد بھائی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور احسان بھائی آپ کو؟ جی سر. جی شیخ صاحب ہوں، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. امجد بھائی آپ کا جواب بھی درست تھا، آپ بھی صحیح بات کہہ رہے تھے، لیکن جو میں چاہ رہا تھا جس طرف توجہ دلانا وہ بات اور. اچھا جی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گویا کے نشے میں ہوں گے. لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ آور چیز پی نہیں ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نشے میں ہے، اگرچہ وہ ان کی کیفیت ایسے ہے کہ گویا وہ نشے میں ہے. تو پھر ہوا کیا ہے؟ پھر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے. بات یہ ہے کہ یہ دن ہی بہت ہولناک اور بہت ہی ہیبت ناک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہاں پر اب ایک سوال ہے جس کو آپ نے حل کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو شاید میں نے بتایا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا یا کسی اور کو کسی اور کلاس میں بتایا تھا. شاید آپ لوگوں سے یہ تذکرہ ہوا تھا کہ وہ اوصاف جو کہ خواتین کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کے آخر میں گول تا جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے. مثلا ہم کہتے ہیں امرأۃ حامل، ولا نقول امرأۃ حاملۃ، ونقول امرأة مرضع ولا نقول امرأة مرضعة. ہاں، لأن هذه الأوصاف مختصة بالنساء. فہمتم معاملہ؟ کیونکہ جو یہ اوصاف ہیں یہ کن کے ساتھ خاص ہیں؟ خواتین کے ساتھ خاص ہیں. تو اسی لیے ہم عربی کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کہا جاتا امرأۃ حاملۃ، نہیں، امرأۃ حامل. اور امرأۃ مرضع، دودھ پلانے والی، مرضعۃ جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. تو یہاں پر جو ہے وہ مرضعۃ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو سوال سمجھ آ گیا یا نہیں؟ سر سوال تو سمجھ آ گیا لیکن جواب نہیں پتا.
تو وہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا. ٹھیک ہے جی. جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اب جو ہے وہ تین گروہوں کا تذکرہ ہوگا. ان میں سے پہلا گروہ جو ہے یہ ان منکرین کا ہے جن کو زجر یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ جو بغیر علم کے اپنے بڑوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے گمراہ رہتے ہیں، جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ صرف اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اس وجہ سے وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ ای من یجادل فی توحید اللہ، من یجادل فی اللہ ای فی توحید اللہ بغیر علم ای بغیر دلیل یقینی من السماء. علم کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ بغیر علم ای بغیر علم یقینی او بغیر دلیل من السماء. تفہمون ام لا؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ نعم نعم please. جو خاموش ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ جی سر آ رہی ہے سمجھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ أي فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر علم کے، بغیر یقینی دلیل کے جو کہ آسمان کی طرف سے آئے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، ہر شیطان کی اتباع کرتے ہیں جو سرکش ہوتا ہے. تو جدال فی اللہ بغیر علم، جدال فی اللہ بغیر علم، اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرنا بغیر علم کے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقینی علم ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سر وہی سے. وحی کے ذریعے. بارک اللہ فیکم. وحی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کچھ بتا دے، یا پھر اس کے انبیاء جو ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. ان دو کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی یقینی بات معلوم ہو سکے. صح والا صح ام لا؟ بتائیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو کہ رب العزت ہے وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. وہ تمام اوصاف جو اس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی جو ہے وہ مرسلین پر ہے. یعنی کہ مرسلین مراد کون ہے؟ انبیاء. وہ جو کچھ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ان کا بیان کرنا جو ہے وہ سلامتی والا ہے، چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مأمور ہیں اور ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے. والحمد للہ رب العالمین. جی امجد بھائی. جی شیخ صاحب، یہ تو جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے وہ تو شریعت کی تفاصیل ہے. ویسے تو جو اللہ تعالیٰ کا بنیادی علم ہے وہ تو ہماری فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے اگر ہم اسے سمپل ورڈ میں کہیں. پھر اس کا جو ماحول ہے، یہ ماں باپ اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اندر جو ہے، اگر وہ فطرت سلیم ہو تو اس کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک جو علم ہے یا اس کی جو نشانی ہے وہ تو رکھی گئی ہے نا. تو اس کے لیے تو وحی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیں، ہاں، بات یہ ہے کہ ڈیٹیلس کے لیے ایک تو ہمیں ہے چاہیے وہ. مجرد اس بات کو جاننا کہ کوئی خالق موجود ہے، ایک ہے یہ اس بات کو جاننا کہ نہیں کوئی خالق یقیناً موجود ہے.
یہ جو قدر ہے، اتنی بات جو ہے یہ تو فطرت سے معلوم ہو جائے گی کہ کوئی خالق ضرور ہے، لیکن پھر اس خالق کے بارے میں جو باقی تفصیل ہے، اس کے اوصاف ہیں، اس کے کون کون سے اوصاف ہیں، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کدھر ہے، اور یہ سب تفاصیل جو ہیں یہ تو وہ خود اپنے بارے میں بتائے گا تو تبھی پتہ چلیں گی۔ صرف فطرت سے ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فطرت جو ہے وہ مجرد خالق کے خالق جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح یہ کہ وہ العلیم ہے اور العزیز ہے، القادر ہے، یہ جو کچھ بڑی بڑی صفات ہیں یہ تو عقل کے ذریعے یا فطرت کے ذریعے انسان جان لیتا ہے۔ فطرت کے ذریعے انسان جو ہے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے کہ بھائی یقیناً یہ کائنات جو ہے اس کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ تک جو رسائی ہے وہ صرف فطرت کے ذریعے نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم ایک شخص کو جو ہے وہ اس کو فطرت پر چھوڑ دیں اور وہ پیدا ہو اور بڑا ہو جائے تو وہ بغیر وحی کی رہنمائی کے یہ باقی جو تفاصیل ہیں رب کے بارے میں، خالق کے بارے میں، ان تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اتنا وہ جان سکتا ہے کہ ہاں یقیناً کوئی خالق موجود ہے، اور بس۔ صح ولا لا؟ ہم؟ جی جزاک اللہ شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیکم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ جو شیطان سرکش ہے اس کی تو اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ کتب علیہ، یہ اس کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ انہ من تولاہ، کہ جو کوئی بھی اس سرکش شیطان کی دوستی کرے گا، جو کوئی بھی اس کی اتباع کرے گا تو فانہ یضلہ، تو یہ شیطان تو اس کو گمراہ ہی کرے گا، یہ تو اس کو گمراہ ہی کرے گا، ویہدیہ، اور اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکیلے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف۔ اس کے بارے میں تو یہ طے ہو چکا ہے کہ جو شیطان مرید ہے، یہ مرید ہے، مرید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مرید یہ کہتے ہیں سرکش کو۔ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، کہ جو کوئی بھی اس سرکش شیطان کی دوستی اور اس کی پیروی جو ہے وہ کرے گا تو فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، تو یہ تو اس کو گمراہ ہی کرے گا، وَيَهْدِيهِ، اور اس کو لے جائے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکتے ہوئے عذاب کی جانب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ صافات کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیل موجود ہے، نکالیں ذرا سورہ صافات، نکالیں 23واں پارہ، آیت نمبر 23۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہدا یہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے جہنم کی طرف لے کر جانے کے لیے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اے فرشتوں اکٹھا کر دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور وما کانوا یعبدون، اور ان کے معبودوں کو بھی، من دون اللہ، کہ جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فہدوہم الی صراط الجحیم، اور ان کو جو ہے وہ پھر لے جاؤ، کدھر لے جاؤ؟ جہیم کی طرف۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہدا یہدی جو ہے یہ یعنی کہ جب یہ بعض دفعہ یہ شر کی طرف لے جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہدا یہدی رہنمائی اور ہدایت اور خیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ جو ہے وہ شر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا یہاں پر۔ اب جو ہے وہ اس بات بعث کرے گا عقلی دلائل کے ساتھ، اس بات بعث بدلائل عقلیہ، بہت عظیم آیات ہیں یہ بل۔ جی جو بھی آپ نے عظیم استعمال کیا ہے، عظیم آیات، یہ کون سا والا عظیم آپ نے استعمال کیا ہے، اردو والا کہ عربی یہ والا؟ اردو والا عظیم استعمال کی۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔
وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق کسی شک و شبے میں مبتلا ہو، یہ شرط ہے۔ ان کنتم فی ریب من البعث، یہ شرط ہے، اس کا جواب محذوف ہے، وہ یہ ہے کہ فعلموا، فعلموا یا فانظروا، دیکھ لو، یا پھر فتفکروا، تو ذرا غور کر لو، اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہے تو ذرا ان باتوں پر غور کر لو کہ جو اب ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت بعث بعد الموت کا اس بات قرآن مجید میں 4 طریقوں سے کرتا ہے، تو انہی میں سے 2 طریقے یہاں پر ذکر ہوں گے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، تو یاد رکھو یا غور کر لو یا دیکھ لو کہ فانا خلقناکم، کہ پس ہم نے تمہارے باپ کو پیدا کیا، یعنی کہ آدم کو، خلقناکم ای خلقنا اباکم، تمہیں پیدا کیا یعنی کہ تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، من تراب، تمہاری پیدائش کا جو آغاز ہم نے کیا وہ مٹی سے کیا ہے، ثم من نطفۃ، اور پھر اس کے بعد جو، یعنی کہ پیدائش کی جو ابتدا ہے اور اس کا جو آغاز ہے وہ تو مٹی سے کی، ثم من نطفۃ، اور پھر یہ ہے کہ نطفے سے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ نطفے سے ہوتی ہے، ثم من علقۃ، پھر یہ ہے کہ وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر وہ گوشت ہوتا ہے کامل الاعضاء، مخلقۃ جو مکمل تخلیق شدہ، وغیر مخلقۃ جو ناقص الاعضاء ہوتا ہے، لنبین لکم، اور یہ ہم نے اس وجہ سے کیا تاکہ تمہارے لیے واضح کر دیں، تمہارے لیے جو ہے وہ، تمہارے لیے جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم ٹھہراتے ہیں اس بچے کو یا اس گوشت کو جو چھوٹا بچہ ہے، فی الارحام، رحم کی جمع ہے ارحام، ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں، ما نشاء جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک، اللہ اکبر کبیرہ، ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں کہ تم چھوٹے بچے ہوتے ہو، پھر ہم تمہاری تربیت کرتے ہیں، ثم نربیکم یہاں پر معذوف ہے، ثم نربیکم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں، تم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہو، جب تم پیدا ہوتے ہو تو تمہارے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے، تم کوئی سخت چیز کھا بھی نہیں سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ نرم غذا کا انتظام کر دیا، تمہارے لیے جو ہے وہ دودھ کا انتظام کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے معدے کو جو ہے وہ اس دودھ کے ساتھ موافق کر دیا، پھر تم یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگ گئے، تمہارے لیے والدین کو مہیا کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ تم جو ہے وہ دوسری خوراک کھانے لگ گئے، اور پھر تمہارا معدہ جو ہے وہ دوسری خوراک کو بھی قبول کرنے لگ گیا، تو ثم نربیکم، پھر ہم تمہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمہاری تربیت کرتے ہیں، لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم یہاں تک کہ تم اپنے کمال کو پہنچ جاؤ، اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفی، اور پھر تم میں سے کچھ جو ہیں وہ قبض کر لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں جوانی میں ہی یا بچپنے میں ہی، یا پھر جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو دوبارہ ہلکی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، بڑھاپا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ پھر وہ جاننے کے بعد دوبارہ سے کچھ بھی نہ جاننے لگے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ شَيْئًا مِن بَعْدِ عِلْمٍ، یعنی کہ بعد اس کے کہ وہ جانتا تھا پھر وہ دوبارہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، یہ ایسا بڑھاپا ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ بھی مانگا کرتے تھے،
اللہ اکبر. ایکسکیوز می سر. سر یہ کچھ بیماری والے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے یا اکثر؟ بڑھاپا جو ہے وہ بذات خود بیماری ہے. بڑھاپا جو ہے وہ بذات خود کیا ہے؟ بیماری ہے. جی بات سمجھ آ گئی. سر ایکچولی میں اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ہے نا کہ وہ اب جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا، تو اس سینس میں یہ نہیں اس کو وہ بھولنے لگ جاتا ہے، اس سینس میں کہہ رہے ہیں. جی یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، شدید بڑھاپا جو ہوتا ہے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان دوبارہ سے چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس کے اعضاء اور قوا بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، انسان کی یادداشت بھی متاثر ہو جاتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یہ بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے، کہ انسان کی یادداشت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے بڑھاپے میں. اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ اس کا کوئی سلوشن ہے؟ نہیں تو سلوشن نہیں نہیں سر. ذکر و اذکار. ہوں. جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے نا گہرا، قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو بھی، ان کی یادداشت کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلامت رکھتا ہے. یہ اس کا بہت دفعہ ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں اس چیز کی. تو قرآن مجید جو ہے نا وہ اس کی برکت سے، جو جن لوگوں کا پوری زندگی قرآن مجید سے تعلق رہتا ہے گہرا، تو قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی یادداشت، ان کے اعضاء قوا، ان کو سلامت رکھتا ہے. بہرحال. سر میں تو ابھی سے بہت بھولتی ہوں. اچھا. نہیں سر، واقعی اس کا کوئی سلوشن ہے کچھ ایسے پڑھنے کے لیے تو مجھے واقعی بتائیے گا. لیکن اگر آپ اسے بھول گئی تو؟ نہیں وہ نہیں بھولوں گی انشاءاللہ. اچھا. دراصل میں نا مجھے لگتا ہے سیریسلی واقعی ایک ایکسیس لوڈ ہوتا ہے نا جب بچوں کا بھی چھوٹے ہیں، جیسے ذمہ داری بہت ہوتی ہے، ادھر دیکھنا ادھر، تو بعض میں چیز پاس رکھ کے مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کہاں رکھی ہے. یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہے، یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ اور بھولنا ہے، یہ اور بھولنا ہے. لیکن یہ جو بڑھاپے کی جو یادداشت کا زائل ہو جانا، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. یہ تو جی ہوتا ہے سر. بالکل. بعض دفعہ زیادہ کام اگر بندے کے سر پہ پڑے ہوں تو بندے کو یاد نہیں رہتا. بعض دفعہ بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور بندہ موبائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. بعض ایسا دفعہ نہیں، میرے اینک ساتھ جو ہے وہ بہت پہنی دفعہ ہوتا ہے. اینک پہنی ہوتی ہے اور بندہ اینک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو یہ تو ہوتا ہے بندے کے ساتھ. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. اب یہ پہلی جو ہے نا، یہ جو علم شیء یہاں تک جو ہے یہ پہلی دلیل ہے. یہ دلیل عقلی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے مراحل ذکر کیے ہیں، یہ کیوں ذکر کیے ہیں؟ یہاں پر کیا ثابت کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں؟ باس بعد بات الموت. ثابت. بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں، کہ جو اللہ تمہیں عدم سے وجود بخشتا ہے ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد، تو پھر تمہیں اس بات میں کیوں شک اور شبہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اور یہ جو سارے پیدائش کے مراحل ہیں، ان سب سے تو تم انکار بھی نہیں کر سکتے ہو. دنیا کا کوئی بھی کافر، کوئی بھی ملحد کیا ان تمام پیدائش کے مراحل سے انکار کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ نہیں سر. کرتا. کر ہی نہیں سکتا. یہ تو مشاہد چیز ہے نا، اس کا تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں. کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. تو جب یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کرتے ہو، تو اس بات میں کیا استحالہ ہے؟ یہ بات ناممکن آخر کیوں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ سے پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. وترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. وترى الارض حامدة، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے. تو فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، تو پس جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں یعنی کہ بارش، تو اہتزت وہ حرکت کرتی ہے، وربت اور پھول جاتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج، اور پھر وہ اگا دیتی ہے ہر قسم کے نباتات میں سے تر و تازہ، ہر قسم کے نباتات میں سے تر و تازہ. یعنی کہ زمین جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے، ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. انسان جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، معدوم ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو موجود کر دیتے ہیں، عدم سے وجود بخش دیتے ہیں، مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں. تو یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک اور شبہ ہے تو ان چیزوں پر غور کر لو. اور یہ ان دلائل کا نتیجہ کیا ہے؟ ان دلائل کا نتیجہ دو چیزیں ہیں. ان دلائل کا نتیجہ دو چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذالک، یہ سب جو ہم نے بیان کیا اس لیے ہے کہ بأن اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو کہ الحق ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو کہ الحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ کہ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ اللہ تو وہ ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ سب جو دلائل ذکر کیے یہ اسی لیے ذکر کیے کہ قیامت جو ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وہ آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ رب العزت جو ہے دوبارہ سے ان کو اٹھائے گا کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.